بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن الخیل والرقیق فہاتوا صدقۃ الرق من کل 40 درہما الی آخر الحدیث. عزیز طلبہ، روایت میں سونے اور چاندی کا نصاب بیان کیا جا رہا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گھوڑے اور غلام کو معاف کر دیا، یعنی وہ گھوڑے جو سواری کے کام میں ہوں، تجارت کے لیے نہ ہو، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہے جو ماقبل میں آ چکا. ایسے غلام جو تجارت کا غلام نہ ہو، خدمت کے لیے ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا گھوڑے اور غلام سے، یعنی اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی. فہاتوا صدقۃ الرقہ، رقہ چاندی کو کہتے ہیں، پر چاندی کا صدقہ ادا کرو. چاندی کا نصاب جس پر زکوٰۃ آتی ہے فی من کل 40 درہم. یہاں زکوٰۃ کی مقدار بتا رہے کہ ہر 40 درہم میں 1 درہم، ہر 40 درہم میں یعنی 10ویں کی چوتھائی، ہر 40 میں 1. ولیس فی 90 و 100 شیء، اور 190 میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں چاندی کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم سے شروع ہوتا ہے. اگر 200 درہم ہو جائے تو وہاں سے ہر 40 پر 1، تو 100 میں 2.5، اور پھر 100 میں 2.5، تو کل 200 درہم میں 5 درہم دینے پڑیں گے. یہ 2.5% کا حساب ہے، یا 40واں حصہ جس کو بولتے ہیں. بہرحال 200 سے نصاب شروع ہوتا ہے، اور نہیں ہے 190 میں کچھ. پس جب وہ پہنچ جائے 200 درہم ہو جائے تو یہ اصل نصاب ہوا. ففیہ، تو اس میں 5 دراہم 5 درہم ہوں گے. امام ترمذی ابو داؤد روایت کرتے. ابو داؤد کی ایک روایت جو حارث آور سے ہے، اور وہ علی سے روایت کرتے ہیں کہ زہیر نے کہا، زہیر یہ حارث سے روایت کرنے والے، کہ میں ان کو خیال کرتا ہوں، یعنی حارث کو جو ان کے شیخ ہیں، جنہوں نے حضرت علی سے روایت کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. قال زہیر، زہیر کہتے یعنی حارث آور کے شاگرد، ان سے روایت کرنے والے، کہ میں حارث آور کو خیال کرتا ہوں کہ وہ حضرت علی کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہو قال، انہوں نے فرمایا ہاتوا ربع العشر، کہ 10ویں کی چوتھائی 2، یعنی ہر 40 درہم میں سے 1 درہم. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ، اور تم پر کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ 200 درہم مکمل ہو جائے. جب تک 200 درہم پورے نہ ہو، چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب ہی نہیں بنتا، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو 200 درہم سے شروع ہوگا، ہر 40 پر 1 درہم، تو 200 میں 100 میں 2.5 ہو جائیں گے، اور پھر 100 میں 2.5، تو کل 5 درہم 200 پر ہو جائیں گے. آگے کہتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ، پس جب کہ وہ 200 پورے ہو جائیں، فَفِيهَا 5 دراہم، تو ان میں 5 درہم ہوں گے. فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، پس جو اس سے بڑھ جائے، یعنی 200 ہو گئے، اس میں 5، اب اس پہ بڑھوتی رہی ہوئی 1، 2، 5، 10 جتنے، تو کہہ رہے ہیں فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، تو وہ اسی حساب پر ہوگا، اسی حساب سے زکوٰۃ واجب اس پر ہوگی. اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہے کہ سونے چاندی کا نصاب تو 200 درہم ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 2.5% کے حساب سے، یا 40واں حصہ جو آئے گا 200 درہم میں 5 درہم دینے ہوں گے، ہر 40 پر 1 درہم واجب. لیکن مسئلہ یہ ہے، سونے چاندی کے نصاب کی جو مقدار بتاتے ہیں 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ، اگر اس سے کچھ زائد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ جو ابھی حدیث تھی فما زاد فعلی حساب ذالک، اس عبارت کے سمجھنے میں
ائمہ کا اختلاف ہوا، اسی لیے وہ جو نصاب سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کے بارے میں بھی ائمہ کا اختلاف ہو رہا ہے۔ جمہور اور ان کے ساتھ صاحبین ہیں یہ فرماتے ہیں کہ نصاب سے اگر 1 درہم بھی زیادہ ہو گیا تو اس کا حساب کیا جائے گا اور اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں پس بڑھ جائے اس پر تو اسی کے حساب سے جتنا بڑھ جائے اس کا 40واں حصہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس زائد حصے پر زکوٰۃ نہیں آئے گی نصاب سے جو بڑھ جائے۔ ہاں اگر وہ زائد حصہ 40 درہم تک پہنچ جائے، مثلا 200 تک زکوٰۃ اب 201 ہو جائے تو 1 میں نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بڑھتے بڑھتے 40 تک پہنچ جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس میں 1 درہم دیا جائے گا۔ یہ اختلاف تھا۔ جمہور نے یہ مذکورہ حدیث سے استدلال کیا، فما زادہ فعلی حسابی، کہ جتنا بھی اس پر بڑھے اضافہ ہو تو وہ اسی حساب سے ہوگا، 1 بڑھ جائے 2 بڑھ جائے، جتنا بڑھے اس میں 40واں حصہ۔ لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، 1 2 بڑھے نہیں، جب تک 40 نہ بڑھ جائے، 40 میں 1 پوری زکوٰۃ آتی ہے، 1 حصہ 40واں، تو 40 بڑھ جائے پورے تب جا کر کے اس پر 1 درہم آئے گا، 40 درہم پر 1 درہم۔ امام حنیفہ وغیرہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کو ایک خط لکھ کے بھیجا تھا جس کے الفاظ تھے کہ ہر 5 اوقیہ چاندی کے اندر 5 اوقیہ چاندی میں 5 درہم ہے، 5 اوقیہ چاندی یہ 200 درہم کے برابر ہو جاتے، اس پر فرمایا 5 درہم، ٹھیک ہے۔ فما زادہ جو اس میں بڑھ جائے، صراحتاً الفاظ ففی کل 40 درہم درہم، تو پھر جتنا بڑھے اس پر 40واں حصہ نہیں آئے گا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ایک معیار ہے، یعنی اس پر ہر 40 پر 200 درہم پر 5 درہم آگے، اب آگے بڑھوتری ہوگی تو جب تک 40 نہ بڑھے اتنے سے کم میں پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ 40 پورے ہو جائے تو ہر 40 پر 1 درہم، ہر 40 میں 1 درہم ہوگا۔ یہ صراحتاً ایک خط ہے جو روایت میں مذکور ہیں، دارمی اور بہقی وغیرہ نے وہ روایت پیش فرمائی ہے جس میں بڑھوتری میں تھوڑے بڑھوتری پر زکوٰۃ نہیں بلکہ ہر 40 پر 1 درہم ہے، 40 کا معیار ہو جائے بڑھوتری کا تو اس پر 1 درہم آئے گا۔ اور یہ جو مذکورہ حدیث تھی جو حناف کے خلاف ہو رہی تھی، جس میں ہے کہ جتنا بڑھ جائے اسی حساب سے، اس سے جمہور نے استدلال کیا۔ احناف نے اس کا جواب دیا کہ اس میں جو بڑھوتری ہے وہ 40 تک کی بڑھوتری مراد ہے، جب 40 تک بڑھ جائے تو پھر اس کے حساب سے، یعنی ہر 40 پر 1، یہ عبارت کا مفہوم ہے۔ صاحبین نے تو لیا کہ جتنا ہی بڑھ جائے، اور احناف نے کہا، امام حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں 40 تک بڑھوتری ہو، اور یہ وضاحت امام حنیفہ کی طرف سے اس لیے کی گئی ہے کیونکہ دوسری احادیث میں 40 کے عدد کی صراحت موجود ہے، تو اگر یہ مطلب لے لیں اور یہاں جو فما زادہ کا مصداق متعین کرے، جو بڑھے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی، یہ مطلق بڑھے نہیں بلکہ 40 تک بڑھے، یہ مطلب لے لیں گے تو ساری حدیثوں میں تطبیق ہو جائے گی، جہاں 40 کی صراحت مذکور ہے، روایت میں کوئی تعارض باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال فرماتے ہیں پر جو بڑھے تو بڑھوتری میں اسی کے حساب سے، یعنی ہر 40 پر 40واں حصہ 1 درہم۔ وفی الغنم، اور بکریوں کے سلسلے میں فرمایا حضور نے فی کل 40 شاۃ شاۃ، کہ ہر 40 بکری پر 1 بکری، یہ نصاب بکریوں کا ماحول میں آ چکا ہے، 40 سے لے کے 20 و 120 تک، پس اگر اس میں 1 بڑھ جائے یعنی 120 سے 121 ہو جائے تو فاشاتان الی 200، 200 بکریاں ہوں گی، اور 200 بکریوں تک 2 بکریاں ہوں گی 200 بکریوں تک، یعنی 40 سے لے کے 120 تک 1 بکری، اور 121 سے لے کر کے 200 تک 2 بکریاں۔ فَإِن زَادَتْ، پھر جب 200 سے بڑھ جائے، فَلَثَلَاثُ شِيَاء إِلَى، تو پھر آگے 3 بکریاں آئیں گی 300 بکریوں تک۔ فَإِذَا زَادَتْ، پھر جب یہ بڑھ جائے
अला सलासे में 300 पर, तो अब आगे का हिसाब होगा कि हर 100 में एक बकरी होगी। फ़इल्लम तकुन, पस अगर नहीं है मगर 39, 30 व सलासून, 9 और 3 30 यानी 39 ही हैं, पूरे 40 बकरियां नहीं है, एक कम है, तो वो निसाब पूरा नहीं हुआ बकरिया का। फलैसा अलैका फीहा शै, तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा तेरे ऊपर, यानी जब तक के 40 बकरियां पूरी ना हो जाए उस वक्त तक के कुछ भी नहीं होगा, हत्ता यहाँ तक के वो 40 को मुकम्मल कर ले। तो जब तक 40 की तकमील ना हो उस वक्त तक के बकरियों पर कोई ज़कात नहीं होगी। कहते पस अगर ना हो मगर 39, फलैसा अलैका फीहा शै, तो उसमें तुझ पर कुछ भी नहीं हो। फिल बकरे, और गाय में फी कुल्ले सलास, गाय का निसाब ये कि हर 30 में एक तबी है, हर 30 में एक तबी कहते गाय के बछड़ा वाले बच्चे को जो 1 साल का हो चुका। और आगे कह रहे हैं कि और 40 गायों में मुसिन्ना है। मुसिन्ना ऐसे गाय को कहते गाय के बच्चे को कि जो 2 साल पूरे कर लिए हो, 2 साल वाला, तो तभी 1 साल वाला बछड़ा और मुसिन्ना 2 साल वाली बछड़ी। तो हर 30 में 1 साल का बछड़ा तभी, और हर 40 में 2 साल की बछड़ी गाय यानी मुसिन्ना। वलैसा अलल अवामिल, शामिला की जमा अवामिल है, काम करने वाले जानवर, और फरमाते हैं काम करने वाले जानवरों के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कामकाज के लिए, खिदमत के लिए, खेती वगैरह के लिए अगर जानवर रखे तो ये जानवर ज़कात के जानवर नहीं होंगे, इन पर किसी तरह की कोई ज़कात वाजिब नहीं होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।